کہ اگر ہماری زندگی میں رمضان آ گیا تو یہ کتنا بڑا موقع، کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دو انسان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دونوں نے ایمان لایا حضور کے ہاتھ پر، کہا کہ ہم لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی دونوں کو کلمہ پڑھا دیا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب ان دونوں میں دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک وقت میں مسلمان ہوئے، دونوں نے عبادت شروع کی۔ لیکن حدیث پاک کے لفظ ہے، نسائی میں بھی ہے، سیاہ ستہ کے 2-3 کتاب میں، کہ ان دونوں میں جو ایک تھے نا وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور ایک تھے جو تھوڑا کم کرتے تھے۔ ایک بہت زیادہ بہت آگے نکل گئے عبادت میں، اور ایک تھے جو بیچارے نارمل جو فرائض ہے وہ کرتے تھے اور اتنا زیادہ عبادت نہیں۔ لیکن جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے نا، ان کا انتقال ایک غزوہ میں یعنی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ 1 سال ان کے انتقال سے پہلے جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے وہ کچھ دن کے بعد جنگ میں شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ اب یہ جو ہے جو کم عبادت کرتے تھے وہ بچے ہوئے تھے۔ 1 سال کے بعد، ان کے انتقال کے 1 سال کے بعد وہ نارمل انتقال کر گئے، کسی وجہ سے شہید نہیں ہوئے، وہ شہید ہوئے اور عبادت بھی زیادہ کرتے تھے۔ لیکن یہ جو دوسرے والے جو عبادت کم کرتے تھے، صرف 1 سال زیادہ ان سے زندہ رہے اور نارمل انتقال کر گئے۔ اب کیا ہے کہ جو راوی ہے اس حدیث کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور اس جنت کے دروازے پر وہ دونوں صحابی بھی کھڑے ہوئے جو ایک پہلے 1 سال انتقال ہوئے تھے اور ایک 1 سال کے بعد۔ ان میں سے ایک کون تھے؟ جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور ایک تھے جو تھوڑا ان سے کم کرتے تھے، یعنی جو ضروری ہے اس کو تو کرتے ہی تھے لیکن ان سے کم کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ نفل ہے، سنت ہے، ذکر ہے کرتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت طلحہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا جو داروغہ ہے، جو کنٹرولر ہے، فرشتہ ہے، وہ آیا اور آنے کے بعد آواز لگائی اس کی طرف جو عبادت کم کرتے تھے اور 1 سال بعد انتقال ہوئے تھے، ان کی طرف آواز لگائی اور کہا اندر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ اندر چلے گئے، اور جو عبادت زیادہ کرتے تھے اور پلس وہ شہید بھی ہوئے تھے ان کو روک دیا گیا۔ پھر جب وہ اندر چلے گئے پہلے والے، تب پھر جنت کے داروغہ نے آواز لگائی اور جو دوسرے والے تھے ان کو اندر بلا لیا۔ حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا، خواب بیان کر رہے، اور پھر میں سوچا کہ مجھے بھی حکم ہوگا، تو جنت کے داروغہ نے کہا کہ ابھی آپ کا وقت باقی ہے، اس لیے کہ آپ کا ابھی انتقال ہوا نہیں۔ وہ تو خواب دیکھ رہے تھے نا، حقیقت میں وہ زندگی سے تھے، حیات سے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو بتایا، حضرت طلحہ نے جب لوگوں کو بتایا تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک شہید انسان اور ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والا دوسرے انسان سے جو کم عبادت کرتا تھا اور شہید بھی نہیں ہوا تھا، پہلے کیسے جنت میں چلا گیا؟ وہ جو کم عبادت کرتا تھا اور شہید بھی نہیں ہوا تھا، اور جو شہید ہوا اور عبادت زیادہ کرتا تھا وہ بعد میں کیسے جنت میں گیا؟ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا۔ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا وہ جانتے تھے جو کسی نے خواب میں بھی دیکھا ہے۔ تو خیر یہ تو دوسرا ٹاپک ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پورا واقعہ بیان کیا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایسا ایسا معاملہ میں نے دیکھا ہے خواب میں، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے بس ایسے ہوتے رہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو تم نے دیکھا یہ برحق ہے اور صحیح دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ صرف خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تم لوگ تعجب کر رہے ہو؟ حضرت طلحہ نے کہا بالکل تعجب کر رہے ہیں کہ ایک شہید انسان ہے اور بہت زیادہ عبادت کرتا ہے لیکن اس کو جنت بعد میں داخل کیا جاتا ہے، اور ایک انسان ہے جو نارمل انتقال ہوا ہے اور عبادت بھی کم کرتا ہے لیکن اس کو جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ اس کو جو ہے آپ کلیئر کر دے، واضح کر دے۔ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو اس کو صاف کر دے، واضح کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، کیا تمہیں پتا نہیں کہ اس کی زندگی 1 سال زیادہ تھی؟ سب نے کہا قالو بلا، ہاں یا رسول اللہ، ان کی زندگی تو 1 سال زیادہ تھی ان سے۔ شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا لمبا اور پیارا واقعہ، جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو وقت کا بھی خیال نہیں رہے گا
کہ میں کہاں کھو گیا ہوں. پورا بالکل ڈیٹیلز سے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. کہا کہ کیا 1 سال ان کی زندگی زیادہ نہیں تھی جنہوں نے کم عبادت کی تھی اور نارمل انتقال ہوئے تھے؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے جو یہ رمضان دیا ہے کتنا بڑا گفٹ دیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 1 سال ان کو زیادہ زندگی ملی نا، ان میں ان کو 1 رمضان بھی زیادہ مل گیا تھا. اسی رمضان کی برکت سے اللہ نے انہیں پہلے جنت میں داخل فرما دی. ایک شہید ہے اور بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہے جس کو صرف 1 رمضان زیادہ مل گیا ہے تو وہ شہید سے بھی مرتبہ میں آگے بڑھ گیا ہے. تو یہ رمضان کی برکت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان ملا تو اب رمضان میں روزے بھی مل گئے، اسے قرآن کی تلاوت بھی مل گئی، سحری افطار بھی مل گئے، اور ساتھ ساتھ میں اسے تراویح وغیرہ بھی مل گئی. یہ سارے نیک کام ایسے تھے جس کی وجہ سے اس کے اعمال کو، ان کے جو ہے ثواب کو بڑھا دیا گیا اور یہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے. یعنی پتہ کیا چلا کہ اگر 1 رمضان بھی ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو وہ ہمارے تمام گناہوں کو بخشوانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم سچے دل سے صحیح طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ٹارگٹ وہی ہونا چاہیے لعلکم تتقون، کہ ہمارے اندر پرہیزگاری آئے، ہمارے اندر سچائی آئے، ہمارے اندر صاف ستھرا پن آئے، ہم ایک اچھے انسان بن جائیں. اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوگی اللہ نظر رحمت فرمائے گا، اور جتنے روزے دار ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما